الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں اس زندگی کا جو مقصد بتایا ہے وہ دو چیزیں بتائی ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی کا مقصد دو چیزیں، ایک عمل اور ایک حسن. احسن عمل یعنی دو چیزوں کا مطالبہ ہے، عمل کا بھی ہے لیکن نرے علم کا نہیں، نرے عمل کا نہیں، بلکہ حسین عمل کا مطالبہ ہے. اسی کو ہمارے اکابر نے اور مشائخ نے، علماء نے اس کو دوسرے دو الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے. عمل کو انہوں نے شریعت کہا ہے اور حسن کو انہوں نے طریقت کہا ہے. ہمارے قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل اس پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شریعت اور طریقت کا تلازم. اس میں اس کتاب میں دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر شریعت کے ساتھ طریقت نہ ہو تو کام پورا نہیں ہے، طریقت کے ساتھ شریعت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. شریعت اور طریقت کا جب آپس میں اتصال ہوتا ہے تو پھر کہیں جا کر وہ چیز بنتی ہے جو زندگی کا مقصد ہے. تو ایک ہوا عمل، ایک ہوا حسن. عمل کا حسن کسے کہتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث مشہور ہے. جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے پوچھا مل احسان، یہ احسان کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر بہت جگہ احسان کا تذکرہ ہے. کہیں مستقل ایک صفت بنا کر اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور کہیں اس کو بطور شرط اور بطور قید کے ذکر کیا ہے. چنانچہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،
ان اللہ یحب المحسنین، اور ایک جگہ بطور شرط کے ذکر کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ذلك الفوز العظیم۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو بطور شرط کے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کی اتباع پر کامیابی ملتی تو ہے، صحابہ کی اتباع پر اللہ کی رضا ملتی تو ہے، لیکن وہ اتباع خالی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اتصال نہ ہو احسان کا، چونکہ با اتصال کے لیے نا الباء للالصاق، تو احسان کے ساتھ ملی ہوئی اتباع اللہ کی رضا کا باعث ہے، میری اتباع کافی نہیں ہے، احسان کے ساتھ ملی ہوئی اتباع اللہ تعالیٰ کی رضا کی ضامن ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں یہ کیف پیدا کر، اللہ کی عبادت میں یہ کیف پیدا کر کہ بس جس کی تو عبادت کر رہا ہے وہ تیرے سامنے ہے، یہ مراقبہ پیدا کر، یہ کیف پیدا کر، یہ استحضار پیدا کر، یہ دھیان پیدا کر کہ تو جس کی عبادت کر رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے اس پہ نچھاور ہو رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں فرماتے ہیں کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی جلسے میں جا رہے تھے تو راستے میں ان کا گزر سہارنپور میں ہوا، تو سہارنپور میں وہ اتر گئے صرف ایک کام کے لیے، اور کوئی کام نہیں تھا، ایک کام کے لیے وہ اتر گئے، اور وہ سہارنپور میں اتر کے میرے پاس آئے، میں اوپر بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور کرتا بھی اترا ہوا تھا، اور وہ آئے اور آ کے مجھے سلام کیا اور کہا میں بیٹھوں گا نہیں، میں نے جانا ہے کہیں جلسے میں، بس میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس کا جواب تیار رکھیں، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس کا جواب تیار رکھیں، جب تک آ جاؤں تب تک آپ جواب تیار کر لیں، ایک دن لگ جائیں، 2 دن لگ جائیں، جتنے بھی۔ حضرت شیخ فرماتے میں نے کہا آپ سوال تو کریں، تو کہا یہ تصوف کیا بلا ہے، یہی الفاظ ہیں، یہ تصوف کیا بلا ہے، تو لفظ بلا کا یہاں استعمال ہی بتا رہا ہے کہ وہ کتنے تصوف سے بدکے ہوئے تھے، کتنے الرجک ہو رہے تھے تصوف سے، یہ تصوف کیا بلا ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب تیار نہیں ہوگا، آپ ساتھ ساتھ لیتے جائیں۔ تو کب بتائیے؟ تو فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے، یعنی اخلاص سے، اخلاص سے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر ہے، اس کی ابتدا اخلاص سے ہے، اس کی انتہا احسان پر ہے، یہی تصوف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے اس جواب پہ وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو موم کر دیا، اور وہ بہت پھر اس طرف مائل ہوئے۔ تو یہ جو تصوف
کہیں یا طریقت کہیں یا احسان کہیں یا حسن عمل کہیں، جو بھی کہیے، یہ شریعت میں مقصود ہے، یہ مقصود ہے، یہ کوئی زائد چیز نہیں ہے، یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے، یہ شریعت میں مقصود ہے، اس کا ہم سے مطالبہ ہے۔ سورہ ملک کی ان آیتوں میں اس کا مطالبہ ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم عمل کرو، لیکن عمل بھی ویسا نہیں جیسا چاہو کر لو، عمل بھی ہو جس میں حسن ہو، اور حسن کا مطلب یہی ہے جو حدیث جبریل میں بتایا گیا۔ تو تصوف، طریقت، احسان، اخلاص، یہ سب چیزیں ایک ہیں، اسی کو مشائخ نے طریقت کہا ہے، اور یہ طریقت مقصود ہے۔ اور مشائخ نے اس کی توضیح یوں بھی کی ہے کہ شریعت جسم ہے، طریقت اس کی روح ہے۔ جسم نہ ہو تو روح کیا کرے گی؟ روح نہ ہو تو جسم کس کام کا؟ چنانچہ وہ جو حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کا جو افتتاح ہوگا وہ ان 3 شخصوں سے ہوگا جو اپنے دینی لائن کے بہت بڑے مضبوط لوگ تھے۔ سب سے پہلا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ڈاکو اور چور اور زانی اور شرابی نہیں ہوگا، وہ عالم ہوگا، اور دوسرا شہید ہوگا، اور تیسرا سخی ہوگا۔ اب یہ 3 وہ تھے جنہوں نے شریعت کو تو لیا لیکن طریقت کو نہیں لیا، اس لیے شریعت ان کی ادھوری رہ گئی۔ عمل تو کیا لیکن اس میں روح، جس روح سے، جس چیز سے اس میں روح آتی وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، لہذا یہ عمل ان کی نجات کا باعث نہیں بن سکا۔ تو ہمارے اکابر نے، اگر ہم اپنے اکابر کی زندگیوں پہ غور کریں گے تو ہمارے اکابر نے تصوف، طریقت کو ایک زندگی کا ایک اہم عنوان بنا کر اور ایک مقصد بنا کر اس پہ محنت کی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ چونکہ اس وقت اس طرف توجہ کم ہو گئی ہے، الفاظ پہ توجہ زیادہ ہے، اس کے معنی پہ توجہ کم ہے۔ ہمارے نوجوان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ اس کی ترکیب بتا دیں گے آپ کو کہ اس کی کیا ترکیب ہے۔ عباد الرحمن مبتدا ہے، بعد والی اس کی خبر ہے، لیکن یہ کیا حقیقت ہے اس سے وہ نا آشنا ہے، اس لیے کہ وہ طریقت سے نا آشنا ہے۔ طریقت سے حقائق حاصل ہوتے ہیں، طریقت سے علم میں حقیقت پیدا ہوتی ہے، علم میں نور پیدا ہوتا ہے، علم میں حقیقت آتی ہے، اور الفاظ اپنی حقیقت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اکابر جو تھے وہ صرف الفاظ کے حافظ نہیں تھے، بلکہ الفاظ کے ساتھ ان کے معانی اور ان کے حقائق کے بھی حامل تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی نوجوان سے تھے، ابھی نئے فارغ ہوئے تھے، نوجوان تھے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا، چونکہ میں ابھی بھی نیا فارغ ہوا تھا، تو میں گیا ہوا تھا کانپور، تو وہاں سے آتے ہوئے گنج مراد آباد
سے میرا قریب سے گزر ہوا تو وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، فضل الرحمان نہیں، فضل رحمان گنج مراد آبادی۔ فرمانے لگے میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا۔ جب میں گیا تو وہ نہیں تھے، تشریف لائے، تو میں ان سے ملا تو بڑے کڑکدار لہجے میں کون ہو؟ تو میں نے بتایا کیا نام ہے، تو نام بتایا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرایا، میں ان کے پاس ٹھہرا، اور فرماتے ہیں جب وہ پھر کچھ مجھ سے مانوس ہوئے اور میں ان سے مانوس ہوا تو وہ فرمانے لگے مولوی اشرف علی میں تمہیں کیا بتاؤں، جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ مجھے پیار کر رہا ہے۔ پھر فرمانے لگے مولوی اشرف علی کوئی حدیث بھی آوے ہے، حدیث بھی آوے ہے؟ کہتے میں نے کہا جی بس تھوڑی سی پڑھی ہے۔ تو فرمایا یہ بخاری شریف اٹھاؤ، کچھ پڑھ کے تو سنو۔ بخاری شریف اٹھائی، کہتے ہیں جو ہی میں نے کھولی بخاری شریف تو جب میں نے پڑھنا چاہا تو میں پڑھ نہیں سکا، حالانکہ ابھی تازہ تازہ پڑھی تھی۔ جب بخاری شریف کھول کر میں اللہ کے نبی کا نام لینے لگا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے حضور موجود ہوں، یعنی ان کی توجہ کا مجھ پہ ایسا اثر پڑ رہا تھا کہ گویا نبی پاک علیہ السلام کے استحضار سے میرا سارا وجود جیسے پھٹا جا رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور یہی ہیں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ فرمانے لگے مولوی شفری پڑھو پڑھو پڑھو، اور مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، پڑھو پڑھو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ اور فرماتے جب میں نے ہمت کر کے کچھ پڑھ ہی لیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس کو طریقت کہتے ہیں، یہ طریقت ہے۔ اللہ تو اس وقت ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہمارا معیار بہت نیچے آ گیا ہے، اور معیار کے نیچے آنے کی وجہ یہ ہے کہ سارا زور الفاظ پر ہے، اس کے حقائق پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں مفتی زید صاحب نے، انڈیا کے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے تحفۃ العلماء۔ بہت اچھی اور پڑھنے کی کتاب ہے، اہل مدارس کو ضرور پڑھنی چاہیے، بڑی رہنمائی ہے اس کے اندر ہر لحاظ سے، ہر عنوان سے۔ اس میں ایک عنوان یہ بھی ہے چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا تو مشن ہی تھا تصوف۔ انہوں نے نہ مدرسہ بنایا، نہ حدیث پڑھائی، نہ دورہ پڑھایا، نہ تفسیر پڑھائی، ان کا ساری زندگی مشن ہی رہا تصوف۔ ابتدا میں جب نئے فارغ ہوئے تو کانپور میں مدرسہ بنایا تھا، تھوڑا سا پڑھایا پھر چھوڑ دیا۔ پھر حاجی امداد اللہ صاحب نے ان کی تشکیل کر دی تھانہ بھون۔ تھانہ بھون اصل میں خانقاہ تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی۔ جب یہ حالات خراب ہوئے، انگریز کے ساتھ جہاد کی صورتیں بننے لگیں، تو حضرت حاجی صاحب وہاں سے ہجرت کر کے، ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے تھے تو یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو یہ تھانہ بھون کی جو خانقاہ تھی وہ اجڑ گئی تھی۔ تو جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہوئے، حضرت حاجی صاحب نے ان پہ محنت کی، حاجی امداد اللہ صاحب نے ان پہ محنت کی، اور وہ تیار ہوئے تو حاجی صاحب نے فرمایا مولوی اشرف علی میرا تو دل چاہتا ہے کہ تم جا کے تھانہ بھون کو سنبھالو۔ چنانچہ پھر تھانہ بھون کو سنبھالا اور خود ہی تھانوی بن گئے۔ فرماتے ہیں کہ
آخری دفعہ جب میں حاجی صاحب کے پاس حاضر ہوا تو حاجی صاحب نقاہت تھی، عمر کا آخری حصہ تھا، ذوف تھا. تو حاجی صاحب فرمانے لگے مولوی اشرف علی ہمارا تو کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، یہ جو میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا، بس یہ کتابیں اب تم ہی لے جاؤ، تمہیں کام آئیں گی. حضرت تھانوی کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کتابوں میں کیا رکھا ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے جو ادھر ہے نا، ادھر آپ کے جو ادھر ہے اس میں سے کچھ دیں مجھے، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ تو فرماتے جب میں نے یہ بات کی تو حاجی صاحب نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا ہاں بھائی مولوی اشرف علی بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، کتابوں میں کیا رکھا ہے. اور وہاں سے رخصت ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا. ان کا اتنا زیادہ مطالعہ نہیں تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ بہت زیادہ نہیں تھا. کسی نے کہا آپ کے مواعظ کو پڑھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے بہت کتب بینی کی ہے. تو فرمانے لگے میں نے کتب بینی نہیں کی، میں نے قطب بینی کی ہے. کتب بینی کا مطلب ہے کتابیں بہت پڑھی ہیں، اور میں نے کتابیں نہیں پڑھی، میں نے کتب پڑھے ہیں. کتب الاقطاب حاجی امداد اللہ صاحب، کتب الارشاد حضرت گنگوہی، کتب الاقطاب حضرت نانوتوی، کتب العالم مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، کتب العالم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن. فرمانے لگے میں نے کتب بینی نہیں کی، میں نے قطب بینی ضرور کی ہے. ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے تو بیان کیے چلے جا رہے ہیں، کئی گھنٹے گزر گئے بیان کرتے ہوئے. جب بیان کر کر کے تھک گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کر کے تھک گئے تو ایک زور سے آہ بھری اور فرمانے لگے ہائے امداد اللہ تیرے فیض کے کیا کہیں. پھر فرمانے لگے میں بہت دیر سے زور لگا رہا ہوں کہ اپنے مضمون کو سمیٹوں، لیکن کیا کروں فیض اتنا آ رہا ہے کہ مجھ سے خاموشی نہیں ہو جا رہا. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو تحفۃ العلماء ہے اس میں جن ملفوظات ہیں حضرت کے، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو عالم بن چکا ہے، درس نظامی پڑھ لیا اور درس نظامی پڑھنے کے بعد کسی خانقاہ میں جا کر اس نے اپنی اصلاح نہ کرائی تو اس کی مثال میرے نزدیک اس شخص کی سی ہے جس نے صرف وضو کیا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہو، وضو پہ اکتفا کرتا ہے. اب یہ اتنی بڑی بات ہے جو چھوٹا آدمی کہے گا تو شاید وہ قابل اشکال ہو جائے، محل اشکال ہو جائے، لیکن یہ بہت بڑے آدمی کی بات ہے، اس لیے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. جو عالم تو بن جائے لیکن عالم بننے کے بعد کسی خانقاہ میں جا کر اپنی اصلاح نہ کرائے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو وضو پہ اکتفا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، صرف وضو کرتا ہے. ظاہری بات ہے وضو کے فضائل تو نماز کی وجہ سے ہیں، اگر نماز نہیں ہے تو وضو کے فضائل بھی نہیں ہیں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسی میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا فتویٰ دیتا ہوں کہ میرے زمانے میں آج صحبت اہل اللہ فرض عین ہے. اپنے زمانے کی بات ہے. تھانوی کا انتقال ہوا ہے 1943 میں، 43 پاکستان بننے سے 4 سال پہلے، جبکہ غیرت مسلم زندہ تھی.
فرماتے ہیں میں اس بات کا فتویٰ دیتا ہوں کہ صحبت اہل اللہ آج کے زمانے میں فرض عین ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بہت لوگ دیکھے جو علمی لحاظ سے بڑے ذی استعداد تھے لیکن ان سے کچھ کام نہ ہوا، اس لیے کہ ان کو کسی صاحب نسبت کی صحبت نہیں ملی۔ اور ہم نے ایسے بھی بہت دیکھے کہ جن کو شین اور قاف کا مخرج بھی نہیں آتا تھا لیکن ان سے بڑے بڑے دین کے کام ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کر رکھی تھی۔ یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اسی میں ہے۔ تو یہ جو طریقت ہے یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کے بغیر ہم خالی ہیں۔ اور آج اس طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف معاصی کا ایسا ماحول بن گیا ہے، ایسی فضا بن گئی ہے کہ ہمارے اسلام کے جو قلعے ہیں مدارس دینیاں وہ بھی قبائل سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں بیعت کی درخواست کی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی نے فرمایا شیطان کا دھوکہ ہے، آپ علم پہ توجہ دیں۔ شیطان کا دھوکہ ہے، علم پہ توجہ دیں۔ چنانچہ انہوں نے علم پہ توجہ دی اور فراغت کے بعد پھر حضرت گنگوہی سے بیعت ہونا چاہتے تھے لیکن حج پہ جا رہے تھے تو سوچا کہ حضرت گنگوہی پتہ نہیں اس وقت بھی انکار کر دیا تھا، پتہ نہیں اب بھی مانے نہ مانے، چنانچہ سوچا کہ حج پہ جا رہا ہوں تو حاجی امداد اللہ صاحب سے ایک رکا لکھوا کے لے آؤں گا، اتنی بڑی سفارش لاؤں گا، پھر تو حضرت گنگوہی بیعت کر ہی لیں گے۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا حضرت گنگوہی سے بیعت ہونے کی پہلے بھی درخواست کی تھی، حضرت نے منظور نہیں فرمائی، اب تو میں فارغ ہو گیا ہوں، اب مجھے رکا لکھ کے دے دیں کہ جا کے میں حضرت گنگوہی کو دوں، وہ آپ کے خلیفہ ہیں، تاکہ وہ مجھے بیعت کر لیں۔ تو حاجی صاحب نے عجیب بات فرمائی، تو فرمایا مولوی اشرف علی ہم ہی سے ہو جاؤ، کیا بات ہے، ہم ہی سے ہو جاؤ، آپ جو ہم سے رکا لکھوا کے مولوی رشید احمد سے جا کے بیعت ہو جاؤ گے تو ہم ہی سے ہو جاؤ۔ تو یوں کہہ کے اپنے ہاتھ بڑھا لیے، کیونکہ میں تو پریشان ہو گیا کہ اب کیسے انکار کروں، جبکہ میری توجہ تو ساری حضرت گنگوہی کی طرف تھی۔ لیکن حاجی صاحب نے نور فراست سے پہچان لیا کہ میرے کام کا آدمی ہے، لہذا خود ہی ہاتھ بڑھا لیے اور بیعت کی خود ہی پیشکش کر دی اور بیعت کر لیا، اور پھر انہی کے خلیفہ ہوئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی نے معذرت کر لی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور سب سے زیادہ قدیم خلیفہ تھے ان کا نام تھا مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت شاہ حکیم اختر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ اول تھے، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ یہ جواب حضرت تھانوی کے ساتھ خاص تھا، موجودہ دور میں یہ جواب نہیں، اس کو عمل میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے انہوں نے اس میں ترمیم فرما کر پھر فرمایا کہ طالب علم کے لیے بھی بیعت ہونا ضروری ہے، اگر بیعت نہیں ہوگا تو کبائر میں مبتلا ہوگا، اور کبائر کے ساتھ علم حاصل کرے گا تو علم کا کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت ہے
کہ اہل علم حضرات اس طرف توجہ فرمائیں اور اس لائن کو بھی اپنی لائن سمجھیں. یہ اوروں کی نہیں، غیروں کی نہیں، یہ بھی اپنی لائن ہے اور ہمارے اکابر ہی کی لائن ہے. ہمارے اکابر ہی نے اس کو چلایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ڈڈیاں شریف، پیدائش بھی حضرت کی وہیں کی ہے اور قبر شریف بھی حضرت کی وہیں بنی ڈڈیاں شریف میں. 1962 میں حضرت کا انتقال ہوا. ہمارے حضرت حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب وہ انہی کے خلیفہ ہیں اور حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ الفرقان لکھنؤ والے وہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب لاہور والے وہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. حضرت قاضی عبد القادر صاحب جھاوریاں والے ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگ تھے. قاضی عبد القادر صاحب جھاوریاں والے وہ بھی انہی کے خلیفہ تھے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا عام معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ان کے پاس لوگ جمع ہوتے تھے. عصر کے بعد لوگ جمع ہوتے تھے اور پھر حضرت کی طبیعت میں تو خاموشی تھی، جیسے حضرت خواجہ خان محمد صاحب صرف خاموش رہتے تھے. حضرت رائے پوری کی طبیعت بھی یہی تھی کہ خاموش رہتے تھے، بولتے کم تھے اور کوئی کتاب پڑھی جاتی تھی سارا مجمع سنتا تھا. کبھی حضرت شیخ کی فضائل کی کتابوں میں سے کوئی کتاب پڑھی جاتی، کبھی کوئی اور کتاب پڑھی جاتی مستند مشائخ کی. تو ایک دفعہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میں بھی ان کی مجلس میں شریک تھا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے رنجیدہ افسردہ لہجے میں میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے حضرت اب تو تصوف بھی ختم ہی ہو گیا، اب تو تصوف بھی ختم ہی ہو گیا اور خانقاہیں اجڑ ہی گئیں. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں جب حضرت رائے پوری نے افسردہ رنجیدہ لہجے میں یہ فرمایا تو مجھے بڑا جوش آیا اور میں نے کہا حضرت جب تک ہم زندہ ہیں ہم اسے مٹنے نہیں دیں گے، جب تک زکریا زندہ ہے خانقاہوں کو اجڑنے نہیں دے گا. حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے یہ کہا. پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ 70 کی دہائیوں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 1966 میں بخاری شریف پڑھانا چھوڑ دی تھی. 1966 میں اور ہجرت کا پروگرام بنا لیا تھا مدینہ منورہ. تو فرماتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی حضرت شیخ کو، یہ بھی آپ بیتی کے اندر ہے. فرماتے ہیں مجھے آپ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے کے پاس حضرت گنگوہی بھی موجود تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی بھی موجود تھے. تو آپ علیہ السلام حضرت گنگوہی سے فرمانے لگے کہ مولوی رشید احمد زکریا کا اصرار ہے کہ وہ مدینے میں رہے، زکریا کا اصرار ہے کہ وہ مدینے میں رہے، لیکن میری خواہش ہے کہ زکریا کچھ کام کرے، کچھ اور کام کرے، زکریا سے کچھ اور کام لیا جائے. ہاں یہ زکریا سے کچھ اور کام لیا جائے. تو گنگوہی آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ چاہت تو میری بھی ہے کہ زکریا سے اور کام لیا جائے. حضرت شیخ فرماتے میرا خواب ختم ہو گیا تو میں بہت پریشان رہا کہ اب تو میرے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اب مجھ سے اب کون سا کام ہوگا. تو فرمانے لگے میں اللہ سے مانگتا رہا کہ مجھ پر اس کی تعبیر منکشف ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اس کی تعبیر یہ کھولی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے احیاء تصوف کا کام لینا چاہتے ہیں. اور حضرت گنگوہی کے خواب میں آنے سے بھی اشارہ اسی طرف ہے
اس لیے کہ حضرت گنگوہی نے ساری زندگی دو کام کیے، ایک تو پڑھائی حدیث، اس کے ساتھ کیا تصوف کا کام۔ جب بینائی چلی گئی تو پھر سارا ٹائم انہوں نے تصوف کے حوالے کر دیا اور اپنی خانقاہ چلائی۔ تو حضرت گنگوہی کا بھی کہنا کہ اس سے کام لینا ہے، آپ علیہ السلام کا بھی کہنا کہ اس سے کام لینا ہے، تو اس سے یہی مقصود ہے کہ مجھے تصوف کے احیاء کے لیے اور اکابر کی جو خانقاہیں اجڑ گئیں، جنہوں نے ہزاروں انسانوں کے دلوں کو اللہ کی محبت سے سیراب کیا، وہ اجڑ گئی ہیں، لہذا اب مجھے کمر کسنی چاہیے۔ اگر شیخ فرماتے ہیں اس خواب سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ ساری عمر مجھے سفر سے الرجی تھی، یعنی سہارنپور سے کاندھلا زیادہ دور نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں رشتہ داروں میں کہیں شادی، کوئی موقع، کوئی تقریب، تو جب مجھے گھر والے میرے والد صاحب وغیرہ لے جانا چاہتے تھے تو مجھے اس سفر کی اتنی ٹینشن سوار ہو جاتی تھی کہ مجھے سفر سے ایک دن پہلے اس ٹینشن میں بخار ہو جاتا تھا، اتنا میں سفر سے گھبراتا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں اس خواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میں نے دنیا جہاں کے سفر کیے، لندن تک چلا گیا، افریقہ کے ملکوں میں پھرا، صرف احیاء تصوف کے لیے، خانقاہوں کی آبادی کے لیے اور طریقت کے عشقی اشاعت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 14-15 سال کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا کام لیا کہ دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے خانقاہی ایک ٹوٹتے نظام کو دوبارہ سے مضبوط فرما دیا۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب اور علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرت، چونکہ یہ دو مدرسے تھے پاکستان کے بڑے مدرسے شمار ہوتے تھے، کراچی کے بڑے مدرسے، ایک دارالعلوم کراچی اور ایک بنوری ٹاؤن، فاروقیہ تو نہیں بنا تھا اس وقت، یہ دونوں مدرسے، جامعۃ الرشید بھی نہیں بنا تھا، یہ دو مدرسے بڑے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل ان کو خطوط لکھے، اور وہ خطوط اتنے سارے ہیں کہ حضرت مولانا طلحہ صاحب نے ان کو اکٹھا کر کے اس کا کتابچہ بنا کے چھپوا دیا ہے، اتنے سارے خطوط ہیں وہ، اور ان تمام خطوط کا ایک ہی عنوان اور ایک ہی موضوع اور ایک ہی مواد ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مدارس انتشار کا اور فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور میرے نزدیک اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ ہر مدرسے میں خانقاہ ہو۔ پھر فرمانے لگے، پھر اس خط میں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے تو قیامت نہیں آئے گی، تو جب اللہ اللہ کہنے والے سے قیامت رک جاتی ہے اور دنیا کا بقا ہے تو اللہ اللہ کہنے والی ایک جماعت سے آپ کے مدارس کی بھی بقا ہے۔ یہ اسی مضمون کے اتنے خطوط لکھے کہ وہ کتابچہ بن گیا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے۔ تو یہ ہمارے اکابر کی چیز ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، اور اس چیز کا دین کے کسی کام کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کو تدریس بھی نہیں چھوڑنی، تبلیغ والے کو تبلیغ نہیں چھوڑنی، مدرس کو تدریس نہیں چھوڑنی، طالب علم کو علم نہیں چھوڑنا، تاجر کو تجارت نہیں چھوڑنی، ملازم کو ملازمت نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ یہ چیز آپ سے 24 گھنٹے تو مانگے گی نہیں کہ جس سے یہ ساری چیزوں سے ٹکراؤ پیدا ہو۔ عام طور سے یہ ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ اس کا ٹکراؤ ہے، بھئی میں تو ایک کام پہلے سے کر رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ، یعنی اس کا مطلب یوں لے لیں حضرت تھانوی کے اس ملفوظ کی روشنی میں کہ ایک آدمی سے جب کہا جائے کہ بھئی آپ وضو کریں تو وہ کہے یار میں تو نماز کی لائن کا آدمی ہوں، آپ مجھے وضو میں کہاں پھنسائیں گے، مجھ سے تو نماز ہی رہ جائے گی۔ تو یہ عجیب جواب ہو جائے گا نا اس کا کہ بھئی آپ مجھے کہاں پھنسا رہے ہیں، میں تو نماز کی لائن کا آدمی ہوں، آپ مجھے کہاں وضو میں پھنسا رہے ہیں، کہیں میری نمازیں میں رہ جائیں۔ بھئی نماز کے بنانے کے لیے تو یہ ہے وضو۔
تو ہمارا علم، ہماری دعوت اور ہماری سیاسی جد و جہد، ہماری ختم نبوت کی جد و جہد، ہماری ہر دینی جد و جہد کی روح یہ طریقت ہے۔ اس میں ترقی ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنے اکابر کی سوانح عمریاں پڑھیں گے نا تو ہمارے اکابر میں سے فرد واحد ایک بھی ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اس کو مستقل عنوان بنا کر اس کی محنت نہ کی ہو۔ حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت شیخ الہند، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، مولانا یعقوب صاحب، پھر حضرت مدنی کے آگے شاگردوں کو لے لیجئے، چاہے وہ تبلیغ کی لائن کے ہوں، چاہے وہ علم کی لائن کے ہوں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو لے لیجیے، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کو لے لیجیے، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والوں کو لے لیجیے، علامہ یوسف بن نوری کو لے لیجیے، مفتی شفیع صاحب کو لے لیجیے۔ یہ سب کے سب جامع شریعت و طریقت ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقت سے خالی نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کو لے لیجیے۔ تو ہمارے اکابر نے اس کو لیا ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت بخشی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ اور ہمارے استاد تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، وہ بھی حضرت مدنی کے شاگرد تھے، حضرت تھانوی کے سلسلے کے خلیفہ تھے مولانا جمشید صاحب۔ تو وہ ہمیں بہت شعر سناتے تھے، یہ قال را بگزار مرد حال شو، خواجہ فرید الدین عطار کا شعر ہے، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ تو جس کو ملا وہ اسی طریقے سے ملا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہرات تشریف لائے، ہرات میں تشریف لائے تو تمام علماء، مشائخ، امراء، حکمران، دنیا دار، دیندار، سب کے سب ان سے ملنے آئے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ سب سے ملاقات ہو گئی ہے، کوئی رہ تو نہیں گئے؟ کہنے لگے ایک ہے، وہ گوشہ نشین ہے، وہ نہیں ملتے۔ کہ ان کو بھی ملنا چاہیے، میں مسلمانوں کا پیشوا ہوں، میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہوں، مسلمانوں کا پیشوا ہوں، مجھ سے ملنا چاہیے ان کو۔ بہرحال ان کو دکھ ہوا، رنج ہوا امام راضی کو کہ وہ ایک شخص کیوں نہیں آیا ملنے کے لیے۔ چنانچہ کسی موقع پہ ان سے ملاقات ہو گئی، لوگوں نے بتایا کہ جی یہی ہے جو آپ سے ملنے نہیں آئے۔ تو فرمایا بھائی آپ مجھ سے کیوں نہیں ملنے آئے؟ تو کہا آپ سے ملنا کیوں ضروری ہے؟ کہا میں مسلمانوں کا پیشوا ہوں، تو آپ کو مجھ سے ملنا چاہیے تھا۔ تو کہا کس چیز میں پیشوا ہے؟ کہا علم میں۔ کہا علم، رأس العلم معرفت اللہ، علم کی اصل تو ہے اللہ کی معرفت۔ تو آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ تو کہا اللہ کو 100 دلائل سے پہچانا ہے، اللہ کو 100 دلائل سے پہچانا ہے، 100 دلائل سے پہچانا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے دلیل تو شک کی دلیل ہے، دلیل تو
شک کی دلیل ہے. دلیل کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں شک ہو. تو معلوم ہوتا ہے آپ تو شک میں مبتلا ہیں ابھی تک، جس کے لیے آپ نے دلائل اکٹھے کیے ہوئے ہیں. پھر فرمانے لگے لیکن اللہ نے مجھے ایسا نور دیا ہے جس کے ساتھ شک کی گنجائش ہی نہیں. جب یہ کہا تو امام راضی پانی پانی ہو گئے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو گئے اور توبہ طائب ہو گئے. ان کا نام تھا شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ. سلسلہ کبرویہ جو مشہور ہے، اب تو وہ ضم ہو گیا ہے چشتیہ میں. چشتیہ کبرویہ آپس میں ضم ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک مستقل کسی زمانے میں سلسلہ تھا، سلسلہ کبرویہ. ان سے بیعت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نوازا. تو یہ بات ہے کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو نبیوں کے جو وارث ہیں وہ صرف الفاظ میں نہیں، کیفیات میں بھی تو وارث ہیں. اور کیفیات جیسے مدارس سے الفاظ ملیں گے، کیفیات اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کامل وارث بننے کی کوشش کریں، ادھورے وارث بننے کی بجائے کامل وارث بننے کی کوشش کریں. الفاظ کے بھی وارث بنیں، کیفیات اور اعمال کے بھی وارث بنیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جہاں ایک عالم ہو، جہاں ایک حافظ ہو، ایک قاری ہو، تو اس کے اندر یہ کڑھن اور جذبہ اور ولولہ اور یہ غم اور فکر ہونا چاہیے کہ میرے آس پاس کا سارا ماحول دین کے رنگ میں کیسے رنگ جائے. یہ ہر عالم کے اندر جذبہ اور فکر اور ولولہ ہونا چاہیے. اور ہمارے سارے اکابر کا یہ حال تھا. میں نے کل بھی پتہ نہیں کن کو سنایا، ہمارے سندھ کے ایک آدمی گئے دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے. حضرت مدنی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی، دور حدیث کیا، پھر وہ واپس سندھ میں تشریف لائے، اپنے گاؤں میں رہے. ان کا بڑا گاؤں ہے، اچھی خاصی آبادی ہے اس کی. وہ وہاں تشریف لائے. انہوں نے جو وہاں عرصہ گزارا، اس عرصے میں انہوں نے اپنے علاقے میں ایسی محنت کی، اتنا ان کا فیض پھیلا کہ ان کے پورے گاؤں میں کوئی مرد کوئی عورت غیر حافظ نہیں. ساری عورتیں حافظہ، سارے مرد حافظ، سارے بچے حافظ، سارے جوان حافظ، سارے بوڑھے، سب کے سب حافظ. 100% بستی حافظوں کی. اور چھوٹی بستی نہیں، بڑی بستی. 100% نمازی، 100% حفاظ، کوئی بے پردگی نہیں. اور اس وقت بھی وہ سندھ کا، اب تو 100% نہیں رہے چونکہ ان کا انتقال تو 80 کی دہائی میں ہو گیا تھا، لیکن اب بھی وہ گاؤں پورے علاقے میں نمایاں ہے، نمازیوں کے لحاظ سے، پردے کے لحاظ سے، شرعی مزاج کے لحاظ سے اب بھی وہ نمایاں ہے. ایک دفعہ ہم ایک جماعت کی نصرت کے لیے گئے. ہمارے ہاں سندھ میں ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، اس کو کہتے ہیں تھانہ بولا خان. کراچی کی طرف حیدرآباد سے جب جائیں گے تو راستے میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ دائیں ہاتھ پہ پہاڑی ایک راستہ ہے. چل سو چل آگے پہاڑ آ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ کے تھانہ بولا خان، پسماندہ علاقہ. اس سے آگے ہے تھانہ احمد خان. وہاں اس کے بعد پھر سڑک ختم ہو جاتی ہے، پھر کچا ہے. ہم جس جماعت کی نصرت کے لیے گئے، ہمارے اپنے مدرسے کے طلباء کی جماعت تھی، ہم ان کی نصرت کے لیے گئے. تو ہم چلتے رہے، ایک شہر دوسرا شہر، پھر کچا چلتے رہے. رات کو پہنچے ہم وہاں عشاء کے قریب اس بستی میں، کچے میں گاڑی چلاتے پسماندہ علاقہ، دور دراز علاقہ، جماعتیں بھی نہیں جاتی وہاں پہ. تو بہرحال وہاں ہم پہنچے
تو عشاء کی تعلیم مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کریں. میں نے عشاء کی تعلیم کی. عشاء کی تعلیم کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے یہاں پہ نمازیوں کا؟ کہا اللہ کا شکر ہے سب نمازی. ارے نمازی کیسے ہو گئے یہاں تو جماعتیں بھی نہیں آتی. یہ تو ہمیں کسی نے کہا تو ہم نے جماعت بھیج دی، ورنہ بھائی سے تو کوئی جماعت نہیں آتی یہاں. سارے نمازی کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے 1900 کہنے لگے ایک بزرگ تھے یہاں پہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے. 1982 میں ان کا انتقال ہوا. یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ 2005 کا، جب زلزلہ آیا تھا جس سال مظفر آباد میں مانسہرہ میں، اس سال کا واقعہ ہے. کہنے لگے وہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے وہ یہاں رہتے تھے. تو 1984 میں ان کا انتقال ہوا، مگر ان کا فیض اب تک جاری ہے کہ یہاں کے لوگ اب تک نماز نہیں چھوڑتے. تو بڑی حیرت ہوئی کہ پتہ نہیں دارالعلوم والے کون سی گھٹی ڈال دیتے تھے، پتہ نہیں کون سا ایسا کرنٹ ڈال دیتے تھے کہ ان کا پڑھا ہوا اور ان کے ہاتھوں کا پروردہ جہاں جاتا تھا روشنی پھیلا دیتا تھا. کاش کہ میں اور آپ اور ہمارے آج کل کے اہل علم بھی اس طرف توجہ فرمائیں اور اپنے علاقے کو اس طرح بدلنے کی محنت اور کوشش فرمائیں. تو دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں سے میل جول رکھیں، لوگوں کے پاس آنا جانا رکھیں، ایک ایک آدمی کی ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو اپنے معاشرے میں ممتاز بنانے کی بجائے انہی میں سے بن کر رہ کر ان پر محنت کرنے، ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں. یہ نہج نبوت کے زیادہ قریب ہے. آپ علیہ السلام لوگوں میں گھل کے اور بلا امتیاز لوگوں پہ محنت فرماتے تھے اور ان کی ذہن سازی فرماتے تھے، اور ہمارے اکابر کا یہ طرز رہا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ پھر یاد آ رہا ہے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو عرض کر دوں. گرمی بھی ہے، آپ مصروف حضرات بھی ہیں. قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، جو سالار قافلہ ہیں، جو میر محفل ہیں، جو ہم سب کے جرنیل ہیں، جو ہم سب کے لیڈر ہیں، جو ہم سب کے قائد ہیں، ہم سب کے ان کے ادنا سے سپاہی ہیں. وہ ایک کتب خانے میں کام کرتے تھے، کتب خانے میں کام کرتے تھے. مولانا قاسم صاحب کتب خانے میں کام کرتے تھے. کتب خانے میں حضرت کے ساتھ ایک حافظ صاحب بھی تھے جو کام کرتے تھے. حافظ صاحب جو تھے وہ بیچارے زمانے سے متاثر ہو گئے تھے. جیسے آج کل کے ہمارے نوجوان جب زمانے سے متاثر ہوتے ہیں تو اپنے بال انگریزوں والے بنا لیتے ہیں، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے داڑیاں منڈا دیتے تھے، اب آدھی منڈاتے ہیں آدھی باقی رکھتے ہیں، اور آج کل تو سر بھی آدھے گنجے کرتے ہیں آدھے بال رکھتے ہیں. تو زمانے سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو وہ حافظ صاحب بھی زمانے سے متاثر ہو گئے تھے. اس زمانے کے ماڈرن لوگوں کا رواج یہ تھا، فیشن یہ تھا کہ وہ جو داڑھی رکھتے تو تھے لیکن اس داڑھی کو یوں بل دیتے تھے، یوں بل دیتے تھے، داڑھی کو بل دیتے تھے، اور ایک خاص قسم کے کپڑے پہنتے تھے. حافظ صاحب وہ خاص قسم کے کپڑے پہنتے تھے اور داڑھی کو بل دیتے تھے حافظ صاحب. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارواح ثلاثہ کتاب ہے، ہمارے مشائخ کے واقعات ہیں، بڑی عجیب کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا. اب اس کا نام بدلا بھی ہے، پرانا نام تو ارواح ثلاثہ ہے، اب اس کا نام رکھا ہے حکایات اولیاء. اس پہ تحقیق حضرت تھانوی کی ہے. تو حضرت نانوتوی کو فکر لاحق ہوئی کہ حافظ صاحب بیچارے کیسی زندگی گزار رہے ہیں. چنانچہ اسی میں لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم نہی عن المنکر نہیں کیا، ایک دم نہی عن المنکر نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حافظ صاحب سے فری ہونا شروع کر دیا. فری ہونا
خدمت شروع کر دی، دوستی شروع کر دی. کئی ہفتے لگ گئے دوستی لگانے میں. جب گہری دوستی ہو گئی نا اور حافظ صاحب بھی سمجھنے لگے کہ مولوی قاسم صاحب میرے گہرے یار ہیں، اور مولانا قاسم صاحب بھی سمجھ گئے کہ ابھی یہ مجھے اپنا گہرا یار سمجھنے لگ گیا ہے، تو ایک دن حضرت نانوتوی نے اس حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب، حافظ جی، حافظ صاحب نہیں، حافظ جی، ایک بات کہوں؟ کہ جی جی مولوی صاحب کہیے. کہ دیکھ میری اور تیری تو ہو گئی ہے اب محبت. اب جب محبت ہو جائے نا تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دو محبت کرنے والے آپس میں جو رہیں تو ان کا رنگ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اب میری تیری ہو گئی ہے محبت. اب مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تیرا رنگ کچھ اور ہو، میرا رنگ کچھ اور ہو. ایسے کرو، یہ میری داڑھی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے بل دے دو. اس کو نہیں کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، یہ میری داڑھی ہے، اس کو تم بل دے دو. اور یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میں کپڑے چھوڑتا ہوں، آپ اپنے والا جو لباس ہے نا وہ مجھے لا کے دے دو، تاکہ میری داڑھی بھی آپ کی طرح بل لگی ہوئی ہو اور میرے کپڑے بھی آپ جیسے ہوں، تاکہ ہم محبت والے تو آپس میں ایک ہی رنگ میں ہونا. دل میں محبت ہو اور ظاہر میں الگ الگ رنگ ہوں، اچھا نہیں لگتا. جب حضرت نانوتوی نے پورے اخلاص کے ساتھ اس حافظ صاحب سے یہ کہا تو وہ حافظ صاحب رونے لگے، کہنے لگے مولوی صاحب ایسے نہ کرو، میرے روح کو نہ دھارو، میں آپ کا روح دھارنے کے لیے تیار ہوں. یہ میری داڑھی حاضر ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو کھول لیجئے، اور میں آج اپنے کپڑے چھوڑتا ہوں. جس ڈیزائن کا لباس آپ پہنتے ہیں مجھے دے دیں، میں بھی آج کے بعد وہی پہنتا ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو ہدایت دی اور حضرت نانوتوی کے رنگ میں اس کو رنگ دیا. یہ ہے ہمارے اکابر کا طریقہ. اس کی ہمیں محنت اور کوشش کرنی ہے. اپنے علاقوں میں انقلاب برپا کر دینا ہے کہ یہاں کوئی شمع جل رہی ہے. جب اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو مطلب یہ کہ یہاں شمع نہیں ہے، کوئی یہاں بجلی نہیں ہے. اور اگر روشنی ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی شمع جل رہی ہے، یہاں کوئی بلب جل رہا ہے. تو ایک عالم اگر کہیں ہو اور وہاں بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور عالم آئے اور مصلی پہ کھڑے ہو کر 4 رکعت پڑھا کر پھر نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پھر عوام کہاں جائے؟ نبی کا زمانہ تو ہے نہیں کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کے لوگوں کو فیض حاصل ہو. اب تو لوگوں کو جو فائدہ ہوگا انہی علماء سے ہی ہوگا، اور کس سے ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عوام الناس میں گھل مل کے ان پہ ایسی محنت اور کوشش کریں کہ ہمارا پورا علاقہ تبدیل ہو جائے، اس میں انقلاب آ جائے. لیکن اس کو کرتے ہوئے اپنی ذات سے غافل نہ ہوں، اپنی ذات کو طریقت کے ساتھ چپکائے رکھیں تاکہ اوروں کے بنانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی تو بنتے رہیں. ایسے نہ ہو کہ اوروں کی کشتیاں تیرانے کے لیے ہم اپنی ہی کشتی کے تختے توڑ بیٹھیں، تو یہ تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہو جائے گی. تو اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.